قرآن مجید افطار کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کے درمیان میں اختلافی مسئلہ ہے کہ افطار کس وقت ہونا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر بھی جب اعلان کیا جاتا ہے اذان مغرب کے ساتھ ہی افطار کا، تو اس میں 10 منٹ کا فرق رکھا جاتا ہے، یعنی پہلے اہل سنت کا وقت اس کا اعلان ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے پھر 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد فقہ جعفریہ کے مطابق اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ افطار کر سکتے ہیں۔ جو اہل سنت کا موقف پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، اور اس کے اہل سنت حضرات یہ کہتے ہیں، مفسرین اور جتنے بھی ہمارے فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مغرب جیسے ہی داخل ہو جائے، یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے اب اپنے روزہ پورا کر آپ کا ہو گیا، اب آپ نے افطار کر لینا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہم نے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی، یا جیسے ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے اذان ہوئی اور سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی اذان سنتے ہیں اور ہمارے ہاں فوراً ہاتھ کھجوروں کی جانب بڑھتے ہیں یا پکوڑوں اور سموسوں کی جانب؟ میرے اہل سنت بھائیو اس پہ غور کیجئے گا، ہم سب کو یہ حکم ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے۔ تو کافی کومنٹ میری طرف اور ویڈیوز میری طرف آئیں کہ ان کا آپ جواب دیں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت پڑھتا ہوں جہاں سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 187۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو لیل تک۔ لیل تک، اب لیل کس کو کہتے ہیں؟ تو لیل کا ترجمہ ہم کریں گے یا اہل عرب کریں گے؟ کیونکہ یہ لفظ لیل عربی لفظ ہے، تو اہل عرب علامہ منظور افریقی لسان العرب کے اندر اور جتنے بھی لغت کے ماہرین گزرے ہیں، آپ وہاں ان کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، دیکھ لیں، تو لیل کا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے لیل شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے لیل شروع ہو جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے تک یہ نہار ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو پھر لیل شروع ہو گئی۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رات تک یعنی آنے تک جو ہے وہ کیا کرو، روزوں کو پورا کرو۔ دوسرا ایک قاعدہ کلیہ یہ بھی سن لیں کہ یہاں لفظ ہے الہ، اور الہ کا ما بعد اگر ما قبل کی جنس میں سے ہو تو پھر ما بعد بھی ما قبل کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں ہے الی اللیل، الی اللیل، الہ کے بعد اللیل آیا، تو اللیل کیا النہار کی جنس میں سے ہے؟ رات دن کے جنس میں سے ہے؟ نہیں، رات ایک الگ جنس ہے، دن ایک الگ جنس ہے۔ تو جب جنسیں دو ہوں اور لفظ الہ آ جائے تو ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ کیا سمجھ آ گیا؟ اگر ما بعد ہوتا ما قبل کے جنس میں سے تو پھر ما بعد کا بھی وہی حکم ہوتا جو ما قبل کا حکم ہوتا۔ میں اس کی مثال دے دوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں جڑا والا تک گیا، جڑا والا 40 موڑ تک میں جاؤں اور آ جاؤں، تو میرا یہ قول سچا ہے یا غلط ہے؟ بھئی جڑا والا 40 موڑ کس کے اندر ہے؟ جڑا والا کے اندر ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں اندر پاکستانی گیٹ تک جاؤں یا اسلامیہ اسکول جاؤں یا میں جناب والا جو ہے وہ بتی چوک جاؤں، اندر تک جاؤں تو پھر میں جناب والا یہ جڑا والا ہے؟ نہیں، میں جو ہی جہاں سے جڑا والا شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی لوٹ آؤں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جڑا والا گیا۔ اسی طرح لاہور ہے، تو آپ لاہور کے ابتدائی ایریا تک گئے، آپ واپس پلٹ گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں لاہور گیا۔ تو ما بعد ما قبل کے حکم میں کب داخل ہوتا ہے؟ کہ جب ما بعد ما قبل کی جنس میں سے ہو۔ یہاں رات الگ جنس ہے اور دن الگ جنس ہے، لہذا رات کا کوئی حصہ دن کے حصوں میں شامل نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، میرے پاس یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد، ان کی، اور یہ ہے مصنف عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد، اور یہ ہے موطا امام مالک، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دادا پر دادا استاد۔ اب اس میں حوالے بخاری شریف کے بھی ہیں، تو میں ایک ایک کر کے جتنا وقت ہوا میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں، اور پھر جہاں سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اہل سنت کی روایات نہیں ہیں بلکہ اہل تشیع کی روایات ہیں۔ اگر کل اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ان روایات کو بھی پیش کروں گا اور ان کی سمجھدانی پہ بھی ماتم کروں گا، کیونکہ ان کے ہاں تو پھر ماتم جائز ہے نا۔ اب یہاں حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے پورا ایک باب باندھا ہے، تعجیل الافطار، افطار کرنے میں جلدی کرنا، وما ذکر فیہ، یعنی اس امر میں، اس باب میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری لے کر آ گئے۔ تو پہلی حدیث وہ لائے ہیں اور حدیث نمبر ہے 9034، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے۔
وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء اللیل من ہا ہنا، جب رات ادھر سے آ جائے، رات ادھر سے، مشرق کی طرف اشارہ کیا، رات ادھر سے آ جائے، وذهب النهار من ہا ہنا، اور دن ادھر سے چلا جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار جو ہے وہ روزہ افطار کر لے۔ اب اس سے کیا پتا چلا؟ کوئی رات آنے تک اور اندھیرا آنے کا انتظار ہو رہا ہے؟ نہیں، جیسے ہی سورج ڈوبا، ادھر سے رات مشرق سے تھوڑی سی سیاہی شروع ہو گئی اور ادھر سے دن ڈوب گیا ہے، لہذا افطاری کا وقت ہو گیا۔ اگلی حدیث پاک یہ بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری میں ہے 1941 اور مسلم میں بھی ہے 773 اور مصنف عبد الرزاق میں ہے 9035۔ اب اس حدیث پاک کو ابن ابی اوفا روایت کرتے ہیں، قالا، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سفر فهو صائم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے اور روزے میں تھے۔ فلما غابت الشمس، بس جب سورج غروب ہو گیا، جب سورج، کیونکہ ہم جو ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کرتے ہیں اور کچھ لوگ جناب والا 20-25 منٹ انتظار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک 3-4 ستارے نظر نہ آ جائیں افطاری کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ان کا رد کر رہا ہوں کہ جو ہمارے روزے کو کہتے ہیں کہ تمہارے روزے باطل ہو گئے ہیں، تم نے جو ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لی ہے، تمہارے روزے کیا ہو گئے ہیں؟ باطل ہو گئے۔ اب کس کس کا روزہ باطل کریں گے؟ آج ہم یہ پڑھ لیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام سفر میں تھے اور حالت روزہ میں تھے۔ فلما غابت الشمس، پس جب سورج غروب ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا فلان انزل فجدا لنا، اے فلاں اتر اور ہمارے لیے ستو بنا۔ قال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان علیک نہارن، حضور ابھی دن جو ہے وہ ہے، یعنی ابھی روشنی ہے باقی۔ سرکار نے فرمایا انزل فجدا لنا، اتر اور ہمارے لیے ستو بنا۔ قالها ثلاثہ، یہ قول 3 بار ہوا۔ اس نے کہا حضور ابھی روشنی باقی ہے، دن باقی ہے، سورج غروب ہو گیا تھا، روشنی باقی ہے، یعنی ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے نا بھائی ہمارے ہاں، بولیے بھائی، جب ہم افطاری کرتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن ہر چیز کیا ہے؟ نظر آتی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا، قالها ثلاثہ، 3 بار۔ حضور نے فرمایا انزل فجدا لنا، اتر اور ہمارے لیے ستو بنا۔ فنازل، پس وہ اترا، فجادا، پھر اس نے ستو بنائے۔ فشارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ستو والا پانی جو ہے وہ پیا۔ ثم قال، اور پھر ارشاد فرمایا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، فرمایا جب رات ادھر سے آنی شروع ہو جائے تو روزہ افطار کر لو۔ دن ادھر سے ڈوب رہا ہے اور رات ہے ادھر سے آ رہی ہوتی ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے 9036، روایت کرتے ہیں زیاد بن ربیع وکانا سکتن، اور وہ سکہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی جمرہ الدبعی ہے کہ انہو کانا یفطر مع ابن عباس فی رمضان، وہ ماہ رمضان مبارک میں روزہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، یہ راوی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تہجد کے وقت دعا مانگی اللہم علمہ التاویل الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ وہی عبداللہ ابن عباس ثم اتم الصیام الی اللیل کی تفسیر عملاً کر کے دکھا رہے ہیں، کیا؟ فکان اذا امسى بعث ربیہ، فرمایا جب شام ہونے کا وقت ہو جاتا نا تو وہ بعث ربیۃً، ایک چھوٹی بچی کو اوپر لہو تصعد ظہر الدار، گھر کی چھت کے اوپر بھیج دیتے چھوٹی بچی کو۔ فاذا غابت الشمس اذن، جیسے ہی سورج غروب ہوتا، رات کا نہیں، رات تو وہ خود بھی دیکھ سکتے تھے کہ رات ہوئی ہے کہ نہیں، سورج غروب ہوتا تو وہ پکار اٹھتی کہ سورج غروب ہو گیا، ککی چھوٹی پکار اٹھتی، فَيَأْكُلُوا وَنَأْكُلُوا، بس وہ بھی کھانا شروع کر دیتے، ہم بھی کھانا شروع کر دیتے۔ فَإِذَا فَارَغَ، بس جب افطاری سے ہم فارغ ہو جاتے، اُقِیمَتِ الصَّلَاۃ، نماز قائم ہو جاتی، فَيَقُومُوا، بس وہ کھڑے ہوتے، يُصَلِّي وَنُصَلِّي مَعَهُ، وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی نماز پڑھتے، پہلے افطاری کرتے پھر نماز مغرب پڑھتے۔ اب بتائیے عبداللہ ابن عباس کے روزے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بھی روزے ٹوٹ گئے۔ اگلی چلیے 9037 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور یہی حدیث ابو داؤد کے اندر ہے 2345، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس فطرہ، ارشاد فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی افطار کرتے رہیں گے، جب لوگ جلدی افطار کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، تو جب دیر سے کریں گے تو پھر دین غالب
آج یہی تو ہو رہا ہے کہ دین کا غلبہ ختم ہو گیا, لوگ اپنی عقل کے سہارے حدیثوں کو بھی چھوڑ کے سارا کچھ چھوڑ کے جی رات دیکھنی ہے, جی اندھیرا ہو جائے. مجھے یہ بتائیے ایک لفظ ہے, اس لفظ کی اصطلاح تمہارے ہاں کچھ اور ہوگی, رسول اللہ اور صحابہ کے ہاں کچھ ہوگی اور ہوگی, تو معتبر کون سی اصطلاح ہونی چاہیے, رسول اللہ والی یا ہمارے والی؟ بولیے بھائی. لا الہ الا اللہ عقل رسول اللہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے؟ بولیے بھائی. لا الہ الا اللہ محمد رسول. حضور فرماتے ہیں یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. ایک اور حدیث پاک سن لیں. حضرت حذیفہ صحابی ہیں, ایک حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان, وہ کہتے ہیں عن الحجری, حجری نے روایت کیا عن رجل من بنی سوادہ کے ایک شخص سے, قالا اس نے کہا انطلقت الی حذیفہ, میں حضرت حذیفہ کے ہاں ٹھہرا, فنزلت معه, میں ان کے پاس مہمان ہو گیا, میں گیا حضرت حذیفہ کے پاس اور ان کا مہمان ہو گیا. فکان اذا غابت الشمس, بس جیسے ہی سورج غروب ہو گیا, نازل حذیفہ و صحابہ, اور ثم یلبس الا قلیلا حتی یفطر, ادھر سورج غروب ہوا, وہ تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہرے, ہم نے اور انہوں نے مل کے سبھی نے افطاری کرنی شروع کر دی. اب بتائیے حضرت حذیفہ کا روزہ باطل ہو گیا؟ یہ صحابی رسول ہے حذیفہ بن الیمان. اچھا اگلی حدیث سنانے لگا ہوں اس صحابی سے کہ میں نام لوں گا اور آپ کہیں گے سبحان اللہ. نام لے لوں, مولا کائنات شرعی ازدہ. اب ان کی جرت ہے تو مولا علی کا بھی روزہ باطل کر کے دکھائیں, جو اپنے آپ کو علی علی کرتے ہیں, اصل میں ہم ہیں علی کے مرید. حضرت مولا علی شیر خدا سے ہے, حدثنا وقی عن مسلم بن یزید عن ابیہ قال کان علی بن ابی طالب, حضرت مولا علی شیر خدا یقول, کہا کرتے تھے, لابن النباہ, ابن نباہ سے, کوئی آپ کا غلام ہوگا, کہ آپ فرماتے غربت الشمس, سورج غروب ہو گیا ہے. بھئی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ستاروں کو دیکھیں تو روزہ افطار, تو مولا علی ستارے دیکھ لیتے نا, تو آپ اسے کیا فرماتے ہیں سورج غروب ہو گیا ہے؟ فَيَقُولُ لَا تَعْجَلْ, وہ کہتا ہے حضرت جلدی نہ کریں, وہ بہت ہی ڈھیر سے آنا بن رہا ہوئے گا, اس نے کہا حضرت جلدی نہ کریں. فَيَقُولُ غَرَبَتِ الشَّمْسِ, فرمایا سورج غروب ہو گیا ہے. فَيَقُولُ لَا تَعْجَلْ, حضرت جلدی نہ کریں. فَيَقُولُ, آپ نے پھر فرمایا غَرَبَتِ الشَّمْسِ, سورج غروب ہو گیا ہے. میں تجھے کچھ اور پوچھتا ہوں, تو مجھے کچھ اور کہتا ہے, بتا سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں؟ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ, اس نے کہا جی ہو گیا ہے. افطارا, ہاں جی, کوئی ستارہ نہیں دیکھا, نہ پہلا نہ دوجا نتیجہ, تو مولا علی نے فوراً کیا کیا ہے؟ افطار کیا ہے. ثم نزل فصلی, پھر آپ اترے اور آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی, پہلے افطاری کی اور نماز بعد میں پڑھی. ہاں جی, اگلی حدیث پاک. اب یہ حدیث ہے 9046. حدثنا عمر بن سعد عن سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا تزال هذه الامه بخیر ما اجل الافطار, ارشاد فرمایا امت ہمیشہ بھلائی پہ ہی رہے گی جب تک جلدی افطار کرتی رہے گی. آج خیر سے ٹی ویوں نے ہمیں اور یہ جناب والا جتنے رمضان ٹرانسمیشن ہو رہے ہیں, ہمیں دین ہی کچھ اور سکھانا شروع کر دیا ہے. یہ ہے کتابوں والا دین. وہ ایک بیلی جیلم والا کہتا تھا تم بابوں والے ہو, میں کتابوں والا ہوں. آج اس نے بھی کتابیں چھوڑ دی ہیں. یا میں آپ کے سامنے کیا پڑھ رہا ہوں, بابے پڑھ رہا ہوں کہ کتابیں پڑھ رہا ہوں؟ بولیے بھائی. اچھا یہ ہے, میں یہاں سے پڑھ کے پھر آتا ہوں ادھر. تو حضرت سہل بن سعد صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اب آتے ہیں مصنف عبد الرزاق, یہ تیسری جلد ہے میرے ہاتھ میں, اس کے اندر بھی باب پورا باندھا ہے. امام بخاری کے دادا استاد ہیں, انہوں نے بھی باب باندھا ہے, باب تعجیل الفطر, افطاری میں جلدی کرنا, افطاری میں جلدی کرنا. تو اس میں وہ ساری حدیثیں لے کر آئے, وہی جو میں نے ادھر سے پڑھی ہیں. اسی طرح اچھا اس میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ہیں اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغربت الشمس, فرمایا جب رات آنی شروع ہو جائے, دن ڈوبنا شروع ہو جائے, دن چھپنا شروع ہو جائے, وغربت الشمس, اور سورج غروب ہو جائے, فقد افطر الصائم, تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. اب یہ حدیث ہے 7595, اور اس حدیث پاک کو حضرت عاصم بن عمر حضرت فاروق اعظم نے روایت کیا. اچھا اسی طرح المعطا امام مالک کیا لکھتے ہیں, انہوں نے کیا باب باندھا ہے؟ امام مالک آپ فرماتے ہیں باب ما جاء فی تعجیل الفطر,
فرمایا اس باب کا بیان کہ روزے کو جلدی افطار کر لینا چاہیے. کوئی محدث ایسا نہیں جس نے لکھا ہو کہ باب ما جاء فی تاخیر الفطر. امام بخاری نہیں لکھ رہے, امام مسلم نہیں لکھ رہے, ان کے استاد نہیں لکھ رہے, کوئی محدث نہیں لکھ رہا. یا آج کل کے جو ہمیں دین سمجھانے آتے ہیں یہ کہاں سے انہوں نے نکالا؟ انہوں نے نکالا شیعوں کی کتابوں سے. کس کتابوں سے؟ شیعوں کی کتابوں سے. انشاءاللہ کل شیعوں کی کتابوں کا پریشن ہوگا. یار پریشن میں نے کرنا, پریشان آپ ہو گئے ہیں. کر دوں کہ رہنے دوں؟ ہاں, کل انشاءاللہ شیعوں کی روایات کا آپریشن ہوگا. ہم جانچیں گے ایک ایک راوی پہ کہ وہ راوی کون سے ہیں جن پر حضرت امام جعفر صادق نے لعنت بھی کی ہے. وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ روزہ لیٹ ہونا چاہیے. لعنتیوں والی روایتیں ماننی چاہیے یا چمکدار محدثین کی روایتیں والے؟ یہ ہے وہ روشن. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, روایت نمبر ہے 9040 9040. یہ یاد رکھ لیں, مصنف ابن ابی شیبہ روایت نمبر 9040. قال رجل لعمار ابن یاسر, پیچھے روایت ہے حدثنا وقی عن سفیان عن سماک عن سروان بن ملحان التیمی قال قال رجل لعمار ابن یاسر ان ابا موسیٰ قال لا تفطروا حين تبدأ الكواكب فإن ذلك فعل اليهود. انہوں نے کہا کہ ستاروں کے انتظار کر کے روزہ افطار نہ کرنا یہ طریقہ یہودیوں کا ہے. یقین کا ہے؟ بولیے زور سے, یقین کا طریقہ ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے کون افطاری کرتے ہیں اس وقت. اور غنیت الطالبین کے اندر جناب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے لکھا کہ روزہ لیٹ چھوڑنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, اور یہی طریقہ روافظ کا ہے. اور یہود اور روافظ کئی چیزوں کے اندر آپس میں مماثلت رکھتے ہیں, کتنی چیزوں میں. وہ میں عبارت نہیں پڑھتا ورنہ وہ کافی وقت لمبا ہو جائے گا. روزہ لیٹ کھولنا کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے خالف الیہود والنصارى, یہودیوں کی بھی مخالفت کرو اور عیسائیوں کی بھی مخالفت کرو. لہذا ان عقل کے گھوڑوں نے جن بعض راویوں کے کہنے پہ کہ اہل بیت یوں کرتے تھے, انشاءاللہ میں کل آپریشن کروں گا کہ ان راویوں کی اپنی حیثیت کیا ہے, اتنے جھوٹے اور لعنتی کہ خود اماموں نے لعنت ڈالی ہے کہ اللہ ان پر عذاب کرے, انہیں جہنم میں پھینکے, ان پر لعنت ہو, کہ اپنی طرف سے گھڑ کے ہماری طرف منسوخ کر دیتے کہ جعفر نے یہ کہا, باقر نے یہ کہا, حالانکہ ان کی ملاقاتیں ہم سے ثابت نہیں ہیں. لہذا انشاءاللہ وہ کل میں آپ کو وہ روایت بھی پڑھاؤں گا, وہ راوی بھی دکھاؤں گا, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دریائے راوی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی.